إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ کہف پہلا رکوع اس کا دوسرا حصہ آیت نمبر 6 سے پڑھیں گے۔ ترجمہ اس کا ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، اس کی تفسیر ہم نے دیکھنی ہے۔ اس رکوع کے اس حصے میں وہ اہم ترین موضوع بیان کیا جا رہا ہے جس کا اس سورت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ سورت کی فضیلت میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا آپ کو کہ یہ سورت پڑھنے والا، اس کی خصوصاً پہلی 10 آیتوں کو زبانی یاد رکھنے والا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جو ان پر غور و فکر کرے، ان کو پڑھے، زبانی یاد کرے، ان کے جو مضامین ہیں اس کے ذہن میں ہوں، تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ اور وہ چیز، وہ اصل مضمون آج کے اسی سبق میں ہے کہ جس مضمون کو انسان اگر یاد رکھے، وہ اس کے ذہن میں ہو، سامنے رہے ہمیشہ، تو دنیا کا دجل اور فریب، اور سب سے بڑا جو دجال ہوگا، اس کا فریب انسان پہ نہیں چلے گا۔ پہلی آیت جو ہے اس کو دیکھتے ہیں پہلے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید کہ آپ ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں اپنی جان کو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تسلی دی جا رہی، دوسرے مقامات پر بھی ہے، آگے بھی چل کے ہم پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ جو فکر تھی لوگوں کی کہ یہ لوگ جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں، یہ غلط راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں اور رب کی بغاوتوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ درست لائن پہ آ جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر اتنی زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے تسلی دیتے ہوئے، بلکہ ایک قسم کا روکتے ہوئے کہ آپ ان کی اتنی زیادہ فکر نہ کریں، آپ تو اس قدر ان کی فکر میں لگ گئے ہیں، باخی النفسک، لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ فکر کس چیز کی تھی؟ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے بات کو؟ اور اسی پچھلی صورت میں آیا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ حصی معجزے کا مطالبہ کرتے تھے تو آپ معجزہ ان کو دینے کی بات اس لیے کرتے تھے، صرف اس لیے کہ شاید اس معجزے کی وجہ سے یہ لوگ مان لیں، شاید کہ کوئی ایسا حصی معجزہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے پھر یہ لوگ تسلیم کر لیں بات۔ لیکن پھر بھی انہوں نے چونکہ ماننا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ کس نے ماننا ہے اور کس نے نہیں ماننا، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہی بتایا کہ سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ یہ قرآن ہے۔ جس نے ماننا ہے وہ اس قرآن کو دیکھ کے مان لے گا، اور جس نے نہیں ماننا، وہ اور معجزے بھی اس کے پاس آئیں تو تب بھی وہ نہیں مانے گا، کیونکہ اس معجزے سے بڑا تو اور کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ اور دوسرے مقامات بھی فرمایا گیا کہ آپ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کریں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر جو ہے وہ داروغے نہیں ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغے بنا کر آپ کو یعنی زبردستی ان کو منوانا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مان لیں گے تو فائدہ ان کا ہے، نہیں مانیں گے تو نقصان ان کا ہے۔ اگر مان لیں گے تو فائدے میں رہیں گے، نہیں مانیں گے تو پھر آخرت عذاب اور سزا تو ان کا مقدر بننے والی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ ان کی خاطر اتنے غمگین نہ ہوں۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا گیا، جہاں پر ہے نا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، جو بندہ منہ موڑے گا، لا من تولی وکفر، منہ موڑے گا، کفر کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اس کو سزا دینا یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ فیعذبہ اللہ، اللہ اس کو سزا دے گا، الاکبر، بہت بڑی سزا۔ انا الینا یابعون، لوٹ کر تو ہماری طرف ہی آئیں گے نا۔ تو آپ اس قدر ان کے پیچھے نہ پڑیں، جس نے ماننا ہے وہ مانے۔ پچھلے سبق میں نے بتایا نا، قرآن بھی بڑی عظمت والی کتاب ہے، اور اسی کو سمجھ آتی ہے جو اس کے لیے وقت نکالے، جو آنا چاہے، جو سیکھنا چاہے، جو اس قرآن سے بے پرواہی اختیار کرے، تو قرآن بھی اس سے بے پرواہ ہے۔
اللہ رب العالمین کو بھی ضرورت نہیں ہے اس بندے کی جو اللہ کی طرف آتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو سیکھنا چاہتا ہے، اسی کو ہی اللہ رب العالمین اس کے دل میں اس قرآن کی تعلیمات کو رکھتے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، کہ وہ سب ایمان کیوں نہیں لاتے بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، اس قرآن پر، اسفا، افسوس کرتے ہوئے۔ یہاں پر ذرا ہم بھی غور کریں کہ آج ہمیں غم، دکھ، تکلیف کس بات کی ہوتی ہے؟ ہمیں کس چیز کی پریشانی ہوتی ہے؟ ہمیں تو دنیا کے غم ہے نا، دنیا کے غموں سے ہمیں نجات ہی نہیں ملتی کہ ہم نے فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، فلاں عہدے پر پہنچنا ہے، اتنے لوگ اپنے ساتھ اکٹھے کرنے ہیں، فلاں جگہ پہ پلاٹ لینا ہے، ویسا گھر بنانا ہے، اور شادی کرنی ہے، فلاں کرنا ہے، بچوں کے لیے فلاں سوچنا ہے۔ اکثر آج کلمہ پڑھنے والے ہمارے غم، ہمارے دکھ، وہ کس بات کے لیے ہیں؟ اس دنیا کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا غم کیا تھا؟ کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر کیوں نہیں آ رہے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، یہ مومن کیوں نہیں بنتے؟ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسفا، اس پر افسوس کر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشان ہوتے تھے۔ اتنا زیادہ دکھ اور تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ شاید آپ اس دکھ کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، آپ کو اپنی جان کی بھی فکر نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں، ہمیں ذرا برابر بھی کوئی جو ہے احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بھی کبھی یہ احساس کیا ہے کہ کتنے اللہ کے لوگ، کتنے اللہ کے بندے، کتنی مخلوق ایسی ہے جن تک اللہ کی توحید کا پیغام نہیں پہنچا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو قرآن نہیں آتا، کتنے ایسے ہیں جن کو نماز کا پتہ نہیں ہے، کتنے ایسے ہیں جو سود کی لت میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے ہیں جنہوں نے قرآن دیکھ کر بھی جن کو پڑھنا نہیں آتا، جن کو کلمے کا معنی نہیں آتا، اور کتنی اللہ کی مخلوق ایسی ہے جنہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، جو کفر میں ہیں، جو شرک میں ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو بدعات میں ہیں، خرافات میں ہیں۔ تو ہمیں ان سب کو دیکھ کے افسوس کرنا چاہیے کہ ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب سے بڑا دکھ اور درد ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ کتنے بندے ہماری دعوت سے سیدھے راستے پر آ رہے ہیں۔ ہم دیکھیں نا کتنا زیادہ سود پھیل چکا ہے، زنا پھیل چکا ہے، فحاشی اور یانی پھیل چکی ہے، کفر اور الحاد پھیلانے والے لوگ، میڈیا اور بڑی بڑی جو ہے ان کی کمپنیاں، وہ کتنی متحرک ہیں، اور دین کی دعوت دینے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ تو ہمیں یہ فکر کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ اپنے غم آخرت کے غم بنا لے، اس کو ایک ہی غم ہو کہ میں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے اور ان کو دین کی طرف دعوت دینی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے جتنی بھی پریشانی ہیں، جتنے بھی غم ہیں، اللہ ان تمام غموں سے اس کو نجات عطا کر دیتے ہیں۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، اس بات پر کہ وہ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اب اگلی آیت میں، بلکہ اگلی دو آیتوں میں، وہ اصل موضوع بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کا دجال کے ساتھ تعلق ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں زمین پر جو کچھ بھی ہے، ما علی الارض، جو بھی ہے زمین پر، زینت اللہ، ہم نے اس کو اس زمین کی زینت بنایا ہے۔ کس لیے؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم آزمائیں لوگوں کو، ایہم احسن عملا، کہ ان میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ اصل مضمون ہے جس کا تعلق دجال کے ساتھ ہے۔ وہ کیسے؟ کہ دجال کے پاس کیا ہوگا؟ دجال کے پاس اسباب ہوں گے دنیا کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پاس نا روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، یعنی معیشت کا کنٹرول اس کے پاس ہوگا، وہ جس کو چاہے گا دے گا، اس کے اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیں گے، اس کے حکم سے بارش برسے گی، وہ جس کو چاہے گا جس کے کھیت میں وہاں بارش برسے گی، یعنی جس کا رزق وہ دینا چاہے گا اس کے اختیار میں ہوگا، جس کا چاہے گا روک لے گا، یعنی دنیا کے وسائل اس کے پاس ہوں گے۔ دجل، اصل دجال کا معنی ہے دجل، فریب، دھوکا، کہ اصل چیز جو ہے اس کو چھپا دینا اور غلط چیز کو سامنے کرنا اور اس کو حقیقت بنا کے پیش کر دینا۔ ایک تو وہ اصل دجال جو قیامت کے قریب آنا ہے، ایک وہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اسی سے محفوظ رکھیں۔
لیکن یہاں جو موضوع اس کے ساتھ تعلق ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا بھی دجل ہے، دنیا کا بھی فریب ہے۔ وہ کیا ہے؟ زینت اللہ، یہ جو دنیا کی زینت ہے، یہ چکا چوند روشنیاں ہیں۔ اور اس وقت اس دور میں جو یہ دنیا کی ترقی، بڑی بڑی عمارتیں اور پیسہ، دولت، سونا چاندی، جواہرات اور بڑی بڑی گاڑیاں اور حسن، بہت کچھ ایسا ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان اس کی طرف جو ہے مرغوب ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یورپ میں تو اور زیادہ ہے نا، کہ اس میں رہتے ہوئے ایسے ماحول میں انسان اس کی طرف جائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور یہی اصل دجل ہے اس دنیا کا۔ اس دجال کے پاس تو بہت زیادہ ہوگا نا، کہ اس مادی دنیا میں انسان کھو جائے۔ یہ تو دجل ہے نا۔ اللہ فرماتے لنبلو، ہم نے آزمائش کے لیے بنایا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی لذت، دنیا کا آرام، دنیا کی چکا چوند روشنیاں، دنیا کے فائدے، عیش و آرام، یہ لذتیں، یہ بہاریں، یہ رونقیں، یہ بندہ ان کی طرف جا کے ہمیں بھول تو نہیں جاتا؟ جو ان کی طرف پڑ گیا، جس کے ذہن میں صرف اپنے اس مادی جسم کو سکون دینے کی ہی کوشش ہے کہ اچھا کھانا مل جائے، اچھا بستر مل جائے، جدید سے جدید جو ہے وہ رہائش مل جائے، سکون مل جائے، اور سٹیٹس اور معیار بڑھ جائے، اور لذتوں کے سامان اور زیادہ ہو جائیں، جو انہی میں کھو جائے، ان دنیا کی رونقوں میں کھو جائے، دنیا کے حسن میں کھو جائے اور اپنی آخرت کو بھول جائے، وہ اس دنیا کے دجل میں آ گیا۔ لنبلوہم والے امتحان میں وہ فیل ہو گیا۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں۔ یہ آزمائش ہے بہت بڑی۔ اور پیچھے ہم پڑھا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زین للناس، مزین کر دیا انسانوں کے لیے، حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المصومہ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ ہم نے ان چیزوں کی جو ہے لذت، انٹریکشن، وہ انسان کے دل میں رکھ دی ہے، عورتوں کی، گھوڑوں کی، بچوں کی، سونا چاندی کی، جواہرات کی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، اور ہمارے پاس جو ہے اس سے کہیں بہتر ہے، اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ان آیتوں کو زبانی یاد بھی کرنا چاہیے، اور خصوصاً یہاں اس آیت پر غور کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہیں میں دنیا میں کھو کر اپنی آخرت کو چھوڑ تو نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان دنیا میں جائے نہ، یا دنیا حاصل نہ کرے، یہ نہیں ہے۔ دنیا کی سہولتیں لیں، حاصل کریں، لیکن آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے حرام طریقے پر نہ جائیں، اپنی آخرت کو نہ بھولیں۔ اللہ نے جتنے وسائل دیے ہیں ان وسائل میں رہ کر اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھا جو ہے اپنا دنیا اکٹھی کرنا، یا دنیا کو گزارے کی حد تک سمجھ کر اچھا اپنے لیے استعمال کرنا، یہ جائز ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہمیشہ دیکھتے رہنا چاہیے، تو آزمائش ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، اسی کی خاطر ہم نہیں ہیں، ہم اس دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے۔ اور یہ جتنی بھی رونقیں، بہاریں، سب کچھ ہے، یہ کیا ہے؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اس لیے ہے نا 10 آیتوں کو پڑھتا رہے گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، یہ مضمون سامنے ہوگا، تو جو دنیا کا دجل اور فریب اور دھوکہ ہے، اس دجل سے بھی وہ بچ جائے گا نا۔ دیکھنا کتنا دجل پھیل چکا ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو صحت کے لیے بظاہر نقصان دہ ہیں، حقیقت میں نقصان دہ ہیں وہ صحت کے لیے، لیکن بڑے بڑے ان کی کمپنیوں کے اشتہار، کیونکہ سارا جو ہے معیشت کا نظام، پیسے کا نظام وہ یہودیوں کے پاس ہے، اور بڑی بڑی کمپنیاں انہیں یہودیوں کی ہیں۔ انہوں نے اس میڈیا کے زور پر اپنی ان پروڈکٹ کے اشتہار اتنے دیے کہ لوگوں نے سمجھا کہ وہ اصل چیزیں جو صحت کے لیے نقصان تھی، ان کو صحت کے لیے مفید بنا کر پیش کیا۔ یہ فاسٹ فوڈ، یہ کوک، پیپسی اور کئی اور ایسی چیزیں استعمال کرنے کی، کھانے کی، پینے کی، آپ دیکھیں نا، آپ صحیح معنی میں اگر دیکھیں کہ کیا گھر کی لسی، دودھ کی لسی یا نمک والی لسی وہ زیادہ بہتر ہے یا کوک بہتر ہے؟ صحت کے لیے کون سی چیز نقصان فائدے والی اور کون سی نقصان والی ہے؟ دیکھیں نا، پیزا زیادہ اچھا ہے یا قیمے والا نان زیادہ اچھا ہے؟ کون سی چیز زیادہ بہتر ہے؟ صحت کو فائدہ دینے والی کون سی چیز ہے؟ اور کون سی چیز زیادہ اچھے طریقے سے مارکیٹ میں اویلیبل ہے، آپ کو مل سکتی ہے؟ اور کس چیز پر جو ہے پابندی ہے میڈیا کے ذریعے سے
کہ جی اس میں جراثیم مل جاتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، صحت کے لیے نقصان ہے، پیکنگ میں جو چیز ملے پیکنگ والا دودھ پیو۔ اب پیکنگ والے میں نہیں پتا کیا ڈالا ہوا ہے انہوں نے، اور کون کون سے کیمیکل ملا کر اس دودھ کو اتنے عرصے تک کے لیے سٹور کیا انہوں نے۔ یہ بھی تو ایک دجل ہے نا، فریب ہے۔ پہلے ہمیں جو ہے فاسٹ فوڈ کھلا کے، کئی ایسی چیزیں کھلا کے ہمیں بیمار کیا جاتا ہے، پھر ان بیماریوں کو کے علاج کے لیے اور دوائیاں بیچی جاتی ہیں جو اور زیادہ بیمار کرتی ہیں ہمیں، اور یہ دجل پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ جتنے زیادہ ابھی جو ہے فلسطین کا ایشو ہوا تو بڑے لوگوں نے احتجاج کیے کہ ان کمپنیوں کا بائیکاٹ کیا جائے، اور تھوڑے عرصے بعد پھر ختم ہو جائے گا۔ پھر وہی کچھ جیسے مہمان آئیں گے، جی کوک لے آؤ، پیپسی لے آؤ، فلاں لے آؤ، ایسے کرو، پیزا اور برگر کھا کے اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم بڑے اسٹرانگ بنیں گے۔ یہ دجل ہے نا، حقیقت میں جو چیز نقصان دینے والی ہے اس کو سمجھ رہی ہے کہ صحت کے لیے فائدے والی ہے، اور جو فائدے والی ہے اس کو سمجھا کہ نقصان والی ہے۔ اسی طرح جو سچے لوگ ہیں، جو حق پر ہیں، جو صحیح راستے پر ہیں، ان کے بارے میں پروپیگنڈا اسی میڈیا پر کہ یہ لوگ تو مخالف ہیں انسانیت کے، یہ لوگ انسانوں کے دشمن ہیں، یہ لوگ دہشت گرد ہیں، یہ لوگ جو ہے دنیا کا امن خراب کرنے والے ہیں۔ اور جو لوگ حقیقت میں امن کو برباد کیے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، جنہوں نے انسانوں کے جو قاتل ہیں، بہت بڑے بچوں کے قاتل ہیں، کئی ملکوں کی تباہی کے جو ذمہ دار ہیں، وہ میڈیا کے زور پر اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم انسانیت کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ انسانیت کے ٹھیکیدار، خیر خواہی کے ٹھیکیدار فلسطین میں کیا کر رہے ہیں؟ نہیں نظر آتا کسی کو؟ کتنے بچے مر رہے ہیں، کتنے قتل ہو گئے، اب میڈیا کے زور پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ بظاہر اقوام متحدہ ہے، ورلڈ ہیلتھ جو ہے سینٹر ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں، اور کہیں پر کچھ بھی نہ ہو، مارنا ہو۔ اب جیسے عراق میں پہلے کچھ بھی نہیں تھا، ایسے الزام لگا کے کہ ان کے پاس کیمیکل ہتھیار ہیں، بلکہ خود انہی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ان کے پاس کوئی کیمیکل ہتھیار نہیں تھے، اور ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا۔ لیبیا میں ایسے کیا، شام میں ایسے کیا، کتنے مسلمان بچوں کو مارا گیا ہے، کتنے لوگ قتل ہوئے وہاں پر۔ اور دنیا میں بظاہر وہی کرنے والے انہوں نے تنظیمیں بنا رکھی ہیں کہ ہم تو انسانی حقوق کے محافظ ہیں، بڑے محافظ ہیں۔ اور کئی ایسے ادارے جنہوں نے نام رکھا ہوا ہے کہ ہم دنیا میں بیماریوں کا خاتمہ کرتے ہیں، در حقیقت وہی اپنی دوائیاں بیچ کر اس نام پر کہ فلاں وائرس آیا ہے، یہ ہوا ہے، فلاں ہوا ہے، اور اس وائرس کو مٹانے کے لیے جو دوائیاں دی جاتی ہیں، جس کی دوائیوں کی وجہ سے اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، پھر اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور دوائیاں بیچتے ہیں۔ یہ دجل ہے، میڈیا نہیں بتاتا جھوٹ کو سچ۔ اب دیکھیں نا، ہیرو جو ہوتا ہے، جو حقیقی معنوں میں ہیرو ہے، اس کو ویلن بنا کے پیش کرتا ہے، یہ میڈیا کا کردار ہے۔ اور یہ میڈیا کی تعریف ڈاکٹر ذاکر نائک نے کی تھی کہ ایک رات میں جو ہیرو ہو اس کو جو ہے زیرو بنا دینا، اور زیرو کو ہیرو بنا دینا، یہ میڈیا کی طاقت ہے، اور یہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، اور یہ دجل ہے، یہ فریب ہے۔ اور جو دجال ہوگا اس کے پاس یہی ہوگا نا، بظاہر اس کے دیکھنے میں جنت ہوگی، وہ دکھائے گا، لیکن حقیقت میں وہ جہنم ہوگی۔ جو اس کے بعد جہنم ہوگی، وہ حقیقت میں اس کی جو جہنم میں جائے گا، اس کا مخالف بنے گا، وہ حقیقت میں اپنے ایمان پہ ڈٹ جانے والا وہ جنت ہی ہوگا۔ یہ دجل اور فریب دنیا کی رونقیں اور بہاریں۔ تو انسان کو چاہیے کہ آپ اس مادی دنیا کا اسیر بن کے نہ رہے، اپنے اس جسم کے لیے سب کچھ نہ سوچے، بلکہ اپنی روح کا بھی خیال رکھے، اپنی آخرت کو بھی سامنے رکھے، اپنے کردار کو بھی دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد پہچانے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہماری آزمائش۔ اور پھر ہر چیز پر نہ یہی ذہن میں رکھیں، اگر کوئی چیز نہیں ملی، کوئی تکلیف آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی مرضی کے مطابق ہمارا جو ہے دعا پوری نہیں ہوئی، مرضی کے مطابق ہمیں گھر نہیں ملا، مرضی کے مطابق شادی نہیں ہوئی، مرضی کے مطابق اولاد نہیں ملی، یا نہیں ملی اولاد، بچہ نہیں ملا، کچھ بھی ہو گیا ہے نا، تو پھر یہ غلط راستے نہ نکالیں کہ اگر صحیح راستے سے، جائز راستے سے خواہشات پوری نہیں ہو رہی، جو ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، اکثر ضرورتیں اللہ پوری کر دیتے ہیں، خواہشات نہیں پوری ہوتی، تو غلط راستہ نہیں نکالیں،
ذہن میں رکھیں اگر نہیں پوری ہوئی تو اللہ نے اس میں آزمائش لی ہے میری، اللہ نے نہیں دیا تو اس کی مرضی، اسی میں بہتری ہوگی۔ تکلیف آ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے تو اللہ کا در نہ چھوڑیں، صرف اس دنیا کے بندے بن کے نہ رہیں، بلکہ کیا دیکھیں اللہ نے مجھے اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، کیا میں اس آزمائش میں پورا اتر رہا ہوں، کہیں اس امتحان میں فیل تو نہیں ہو رہا، کہیں حرام کما کے، سود لے کے، رشوت لے کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، نمازیں چھوڑ کے، اللہ کے دین سے دور ہو کے، اللہ کے قرآن سے دور ہو کے، اس دنیا کی خاطر میرے پاس ٹائم نہیں قرآن پڑھنے کے لیے، وقت نہیں نماز کے لیے، کہیں اس امتحان میں فیل تو نہیں ہو رہا نا۔ دوسری جگہ یہی فرمایا نا سورہ ملک کے شروع میں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات کو پڑھتے تھے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے یہ موت و حیات کا سسٹم اس لیے بنایا تھا کہ ہم آزمائیں تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، یہاں بھی وہی ایہم احسن عملا، سب سے زیادہ اچھے عمل کرنے والا کون ہے، کچھ کی کوشش، کون ایسا بندہ ہے جس کی کوشش آخرت کے لیے، جس کی محنت آخرت کے لیے، جس نے دنیا کو صرف گزارے کے لیے رکھا ہوا ہے، کیونکہ رہنا ہے اس میں، اس دنیا میں رہنا ہے، دنیا کمائے بغیر تو نہیں رہ سکتے نا، کھانا بھی ہے، بھوک بھی لگنی ہے ہمیں، اور بھی جسم کے ساتھ کئی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو ضرورتوں کی حد تک ہی رکھا ہوا ہے، اس کا مقصد آخرت ہے، دین کی ترویج ہے، اور اپنی رب کو راضی کرنا ہے۔ ایہم احسن عملا، کون ان میں سے سب سے اچھے عمل کرنے والا، اللہ تعالی ہمیں اپنی آخرت کو سوچنے والا اور سب سے اچھے عمل کرنے والا بنا دیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے دجل سے، دنیا کے دھوکے اور فریب سے محفوظ رکھیں، اور اللہ ہمیں جو بڑا دجال قیامت کے قریب آنے والا ہے، اللہ ہمیں اس کے آنے سے پہلے پہلے فوت کر لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا کی ہے۔ صحابہ کرام اپنے اولاد کو سکھاتے تھے کہ تم نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگنی ہے، اللہ اس فتنے سے پہلے پہلے ہمیں فوت کر لے۔ جو نماز کے آخر میں دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، امید ہے آپ پڑھتے ہوں گے، اگر نہیں آتی تو حسن المسلم میں وہ دعا موجود ہے، دعا کو یاد کریں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، ٹھیک ہے نا، اس دعا کو یاد کریں، اور سلام سے پہلے اس دعا کو پڑھا کریں، سلام سے پہلے جو ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ دجال کا مکمل تعارف کون ہے، کب آئے گا، اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں، اس کے آنے کی علامتیں جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ کبھی ایک الگ کلپ بنا کر وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، تاکہ دجال کے متعلق اس کا جو انٹروڈکشن ہے وہ ہمیں ہو جائے، اور تاکہ اور پھر یہ بھی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب دجال آئے گا نا تو اس کا تذکرہ بھی کم ہو چکا ہوگا، اس کا لوگ تذکرہ نہیں کر رہے ہوں گے، اس وقت اس کا تذکرہ بہت ہی کم جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے ممبروں پر، اس لیے اور اس کا بھی الگ سے آپ کو ایک کلپ ریکارڈ کر کے آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ وَإِنَّ، اور آگے فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، یاد رکھو یہ بات ہمیشہ ذہن میں ہونی چاہیے، لَجَاعِلُونَ، ضرور ہم بنانے والے، ما علیہ، جو کچھ بھی اس پر ہے، سعیداً جرزا، ایک چٹیل میدان بنا دیں گے ہم، ایک وقت آئے گا کہ اس زمین پر جتنی بھی رونقیں ہیں، بہاریں ہیں، سب مٹ جانے کے لیے، یہیں پہ یہی چیز تو انسان کے ہر وقت ذہن میں ہونی چاہیے نا، کہ جو چیز نہیں ملی وہ بھی مٹ جائے گی، جو ملی ہے وہ بھی مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، کھا گیا وہ بھی ختم، اگر کوئی چیز نہیں ملی تو وہ بھی ختم، آ جاتی تو ختم ہو جاتی نا، جو چیزیں ملی ہیں ان کی کیا حیثیت باقی رہ گئی، وہ بھی تو ختم ہو گئی نا، تو اسی طرح جو نہیں ملی اس کے بارے میں بھی غم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، کبھی اللہ دے کر آزماتے ہیں، کبھی اللہ لے کر آزماتے ہیں، کبھی دنیا دے کر آزماتے ہیں کہ دیکھو دنیا مل گئی ہے، کہیں رب کو تو نہیں بھولتا، کہیں اللہ رزق میں کمی کر کے آزماتے ہیں، تکلیف دے کر، بیماری دے کر، پریشانی میں رکھ کر پھر آزماتے ہیں، دونوں ہی اللہ کے آزمائش کے طریقے ہیں، اور ہمیشہ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو کچھ بھی اس زمین پر ہے سب کچھ مٹ جائے گا اور چٹیل میدان بن جائے گا۔ ہم حسبت ان اصحاب، اب یہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے شروع ہو رہا ہے اور وہ آگے تک چلے گا۔ آپ نے کیا خیال کیا، ان اصحاب الکہف، کے غار والے، کہف اصل غار کو کہتے ہیں، اور اس غار کو جو پہاڑ میں ہو، پہاڑ کے اندر جو غار ہو، کھلا غار، اس کو کہف کہتے ہیں، کہ ان اصحاب کا معنی والے، کہ وہ غار والے، اصحاب الکہف، کہ وہ غار والے، والرقیم، اور کتبے والے، تختی، والرقیم اصل اس تختی کو کہتے ہیں جس پر نام لکھے ہوتے ہیں۔ کہف کا واقعہ جو ہے یہ تفصیل آگے آئے گی، اس کی تو مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کچھ لوگ تھے جو کہ فلسطین کے علاقے میں رہتے تھے،
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے وقت فلسطین میں بظاہر ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی، مگر اس بادشاہ کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی۔ اس وقت سپر پاور طاقت تھی روم، جس کو رومن امپائر کہتے ہیں۔ جس طرح اب امریکہ ہے، کئی دنیا میں اس کی جو ہے استعمار ہے، اس کا لوگ اسی کی مانتے ہیں اکثر ملک والے۔ اسی طرح اس وقت رومن امپائر تھے اور ان کی وجہ سے کئی ملکوں کے بادشاہ کٹ پتلیاں بنے ہوئے تھے۔ اس طرح یہاں کا بھی جو یہودی بادشاہ تھا وہ اس کے تحت تھا، اور پورا علاقہ جو ہے وہ فلسطین کا زیادہ علاقہ تھا، شام تھا، رومی حکمران کے قبضے میں تھا، اس کے تسلط میں تھا، اور روم کا جو حکمران تھا وہ بت پرست تھا۔ یہاں کا جو بادشاہ تھا بظاہر بادشاہ وہ یہودی تھا، روم کا بادشاہ بت پرست تھا، اور فلسطین کے رہنے والے اہل کتاب تھے، یہودی تھے۔ اس وقت عیسائی جو تھے وہ چونکہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی اس وقت، اور پھر کچھ عرصے کے بعد 30 سال عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اٹھائے جانے کے 30 سال بعد 33 عیسوی کے تقریباً گرد و پیش یہودیوں نے کی بغاوت، اس کے اپنے رومی بادشاہ کے خلاف جو ہے بغاوت کی۔ تو اس بغاوت کے نتیجے میں جو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے یہودیوں کو مارا، بھگا دیا۔ پہلے بھی یہ بتایا ہے، ٹائٹس نامی بادشاہ جس نے یہودیوں کو فلسطین سے نکالا تھا، ہیکل سلیمانی اس نے گرا دیا تھا، اور پورے شہر کو یروشلم کو اس نے تباہ کر دیا تھا، اور پھر یہودیوں کا قتل عام ہوا۔ اس نے یہ قانون بنایا تھا کہ کوئی یہودی یہاں پر آ نہیں سکتا، اور پھر اسی کے تحت ایک بادشاہ جو بت پرست تھا وہاں پر وہ بادشاہ بن گیا۔ اب وہ بت پرست بادشاہ اس نے یہودیوں کو تو بالکل نکال دیا، کوئی یہودی یہاں رہ بھی نہیں سکتا۔ لیکن جو عیسائی تھے اس وقت، پھر 2 مذہب تھے نا، اور یہ بھی یہودیوں کی تاریخ میں نے پہلے بتایا، ذکر کیا آپ کو، جب یہ بادشاہ رومی بادشاہ یہودی تھے، بت پرست تھے، تو دونوں پر بڑا ظلم کرتے تھے، یہودیوں پر بھی اور عیسائیوں پر بھی، اور یہ آپس میں بھی لڑتے تھے یہودی اور عیسائی۔ اب یہ بادشاہ بن گیا فلسطین کا بت پرست، جس کا نام بھی دقیانوس جو ہے تاریخ میں آتا ہے، اور یہ بھی بہت بڑا ظالم تھا۔ یہ جو عیسائی تھے اس وقت موحد توحید پرست، ان پر یہ ظلم کرتا تھا اور زبردستی ان کو بت پرستی کی طرف مائل کرتا تھا، مجبور کرتا تھا ان کو، لالچ دے کر، انعام دے کر، جو نہیں ہوتا تو زبردستی مجبور کرتا تھا۔ تو اس وقت ایک علاقے کے کچھ جو ہے نوجوان تھے، ان کو پتا چلا کہ ہمیں جو ہے بادشاہ نے بلانا ہے اور ہمیں زبردستی جو ہے بت پرستی میں یہ دھکیل دے گا، اس سے بہتر ہے ہم اپنا علاقہ چھوڑ دیں۔ ہمیں پتہ ہے اس زمین کا خالق مالک اللہ ہے، اور یہ جو بادشاہ یہ ہمیں بتوں کی پوجا کی طرف بلاتا ہے، اس کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے۔ ہم اس کی جو ہے بتوں کی پوجا تو نہیں کر سکتے، ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ہم اس کے سامنے سر جھکائیں جو ہاتھوں سے بنا ہے، ہم تو سر اس کے سامنے جھکائیں گے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس توحید کی خاطر انہوں نے کیا کیا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی توحید بچانے کے لیے، اور پھر بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر دور دراز علاقے میں نکل گئے۔ اور پھر جب دور پہنچ گئے، نکل گئے، وہاں پر ایک پہاڑ کے قریب غار تھی وہاں، جس کو کہف کہتے ہیں۔ اس غار میں جا کر وہ تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے نہ لیٹے کہ تھوڑا سا آرام کر لیں پھر آگے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی مدد ان کے ساتھ اتنی بڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی سالوں تک سلا دی۔ آگے آئے گا کہ کتنے سال وہ سوئے رہے، کئی سالوں تک ان کو اس میں سلا دیا۔ کئی سالوں کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا، اور پھر انہوں نے پیسے دے کر بھیجا ایک بندے کو کہ جا کر دیکھو کہ کوئی اچھا کھانا، پاک کھانا ہمیں ملے تو کھائیں، اور چھپ کر جانا کہیں کہ کہیں ہمیں پکڑ نہ لے۔ وہاں پر تو پیچھے اعلان ہو چکا ہوگا کہ وہ باغی بھاگ گئے ہیں، اور بادشاہ کے عدالت میں پیش کرو ان کو۔ جب وہ وہاں جا کر پہنچا، معاملہ سارا وہ ظاہر ہو گیا۔ ان کے پاس پرانے دور کے سکے تھے، وہ بادشاہ بھی مر کھپ گیا تھا، اور اب جو بادشاہ تھا اس وقت وہ عیسائی تھا، اور صحیح العقیدہ تھا، عیسائی تھا، اور مذہب کا تھا، انہی کے مذہب کا تھا۔ تو اس لیے اب ان کو پھر دوبارہ سے بلایا گیا اور پروٹوکول دیا گیا، اور پھر وہ بادشاہ آیا، ان کو دوبارہ ان کی غار دیکھی تو ان کو اس اندازہ کیا کہ کتنا عرصہ تک یہ رہے ہیں، پھر دوبارہ وہیں پر وہ سوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آگے پڑھیں گے ہم۔
अस्हाब अल-कहफ, यहाँ जो असल बात इस आयत में की जा रही है ना, कि उन्होंने यहूदियों ने सवाल किया था कि इनसे पूछो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अस्हाब कहफ कौन थे, कि अगर ये सच्चे रसूल हैं तो आपको ये सही खबर देंगे। ठीक है, ये असल बात जो यहाँ है, ये सच्चे रसूल हैं तो सही खबर देंगे। और उनको ये वाकया बड़ा अजीब लगता था। तो यहाँ ये कहा जा रहा है, क्या आपको ये अस्हाब कहफ का वाकया बड़ा अजीब लगता है? वर रकीम, और कुतबे वाले, कानू मिन आयातिना अजबा, कि वो हमारी निशानियों में बड़ी अजीब चीज थी, कि ये वाकया तो इतनी बड़ी निशानी नहीं है, इस जैसी निशानियां तो और कई हैं। ये बड़ी निशानियां कि इतना अरसे तक हमने जमीन पर सुलाए रखा, उनको दोबारा जिंदा कर दिया हमने। और उस वक्त ये भी एक बात छिड़ी हुई थी अहले किताब में, जब ये कुरान नाजिल हुआ कि मरने के बाद क्या दोबारा जिंदगी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये मुनाजरे हो रहे थे उस वक्त। तो उसका भी अल्लाह ने जवाब दे दिया कि देखो जमीन पर ही हमने इतने अरसे तक हमने मौत दे दी, फिर हमने उठा लिया इसी दुनिया में, तो क्या मरने के बाद दोबारा नहीं उठा सकते हम? उसका भी जवाब मिल गया। और मक्का के मुशरिक मरकर दोबारा उठने को नहीं मानते थे। अल्लाह फरमाते हैं ये निशानी तो तुम्हें बड़ी अजीब लग रही है, दुनिया पर जमीन पर हमने उठा दिया, तो क्या तुम्हें मारने के बाद दोबारा नहीं उठाएंगे हम? वर रकीम, और कुतबे वाले, यहां से बाज मुफस्सिरीन कहते हैं रकीम से मुराद वो तख्ती है जिस पर अस्हाब कहफ के नाम लिखकर वहां लगा दिए गए थे। और कुछ का मुफस्सिरीन का ख्याल है कि रकीम से मुराद और वाकया है। और वाकया क्या है? जो सहीह बुखारी में एक वाकया आता है, आपने सुना होगा शायद, कि 3 बंदे सफर कर रहे थे, तूफान आया, आंधी आई, वो गार में जाकर छुप गए और ऊपर से पत्थर लुढ़का, गार का मुंह बंद हो गया। अब उन्होंने तीनों ने अपनी अपनी नेकियां अल्लाह के सामने पेश की, दुआ की, तो वो पत्थर आहिस्ता आहिस्ता सिरकते सिरकते वो पत्थर लुढ़क कर नीचे गिरा, गार का मुंह खुल गया। अपनी अपनी नेकियां उन्होंने पेश की थी। ठीक है, ये पहले बताया जा चुका है वाकया आपको। तो वो कुछ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि ये रकीम से मुराद वो दूसरा गार वाला वाकया है। तो बहरहाल दोनों जो है जहां पर मौजूद हैं, ये हो या वो हो, जो भी है वो भी अल्लाह ताला की निशानी है, ये वाकया भी अल्लाह ताला की निशानी है। और ज्यादातर मुफस्सिरीन का ख्याल यही है कि यहाँ रकीम से मुराद वही तख्ती है और एक ही वाकया है यहाँ पर। कानू मिन आयातिना अजबा, कि वो मेरी निशानी में बड़ी अजीब चीज है। इज़ अवल फितिया, यहाँ से वो शुरू हो रहा है वाकया। इज़ अवल फितिया, जब पनाह ली अल फितिया, उन नौजवानों ने, इलल कहफ, गार की तरफ, फकालू, उन्होंने कहा रब्बना, ए हमारे रब, आतिना, तू दे हमें, मिन लदुनका, अपनी तरफ से, रहमतन, कोई रहमत। ये दुआ याद कर लें यहाँ से ना, ये दुआ याद कर लें। अगर परेशानी हैं, दुख हैं, और खुसूसन ऐसी परेशानी है कि दीन पर अमल नहीं करने दिया जा रहा, अगर आप ऐसे मुल्क में, ऐसे इलाके में हैं जहां पर आपको नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, पर्दा नहीं करने दिया जा रहा, दाढ़ी नहीं रखने दे रहे, दीन पर आप चल नहीं सकते, जुल्म और ज्यादती है, बादशाह जालिम है, जालिम बादशाह था ना, तो उसके लिए कुछ किया उन्होंने, इलाका छोड़ा, कुर्बानी दी और अल्लाह से मांगा, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, अल्लाह जो कुछ हमसे होता था, हम तो निकल आए अपनी तौहीद बचाने के लिए, अपना ईमान बचाने के लिए, हम बुतों के सामने सजदा नहीं करना चाहते, हम उस जुल्म से बचने के लिए यहाँ आ गए हैं, अब तेरी रहमत के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, अल्लाह अब तू अपनी तरफ से हमें रहमत दे दे, अपनी रहमत में ढांप ले हमें, अल्लाह तेरी रहमत के बगैर कोई चारा नहीं है। आज हम भी ये दुआ करें, अगर परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, अल्लाह तू रहमत नहीं देगा, तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, हम कुछ भी तेरी रहमत के बगैर एक लम्हा भी नहीं है। और आगे क्या कहा, वहय्यि लना, मुहैया कर हमें, उर्दू में भी वो बोलते हैं ना, मुहैया कर हमें, दे तू हमें, मिन अमरिना, हमारे मामले में, रशदा, कोई रहनुमाई, हमें नहीं पता, घर तो अपना छोड़ के आगे, इलाका छोड़ के आगे, ना किसी को जानते हैं, ना कोई दूसरे मुल्क में हमारी जान पहचान है, ना कोई जानने वाला है, ना कोई कारोबार है, हमें कोई नहीं पता किधर जाना है, क्या करना है। हमें ये पता है कि हमने ईमान वहां से बचा के आ गए, हमें ये पता है कि तू हमारा मालिक है, खालिक है, तू हमारे लिए रास्ता मुहैया कर दे, मामला आसान कर दे। अल्लाह फरमाते हमने फिर कैसे आसान किया, वहां सोए तो ज़रबना अला आज़ानिहिम, हमने डाल दिया उनके कानों पर पर्दा डाल दिया, फिल कहफ, गार में, आददा फिल कहफ सिनीन आददा, बहुत साल, आददा गिनती के, बहुत सालों तक हमने उनको गार में सुलाए रखा। ज़रबना का माना, अल्लाह फरमाते हमने अपनी रहमत की थपकियां दी उनको। तो सही तर्जमा ना इसका, कानों पर डाल दे, क्या मतलब कि उनको गहरी नींद सुला दिया,
بعض دفعہ ہوتا ہے نا آپ سو رہے ہیں، نیند کر رہے ہیں لیکن گہری نہیں ہوتی، تو ادھر ادھر کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، شور سنائی دیتا ہے، پھر وہ نیند جو ہے ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ نیند ایسی آتی ہے کہ ادھر ادھر کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے کانوں پر پردہ ڈال دیا کہ موسموں کی تبدیلیاں، کئی سال گزرے نا، کئی آندھیاں آئیں، کئی جو ہے طوفان آئے، بارشیں آئیں، باہر سے جانور آئے، شاید کوئی زلزلے آئے ہوں گے، کئی موسموں کی تبدیلیاں، سردیاں اور گرمیاں، سورج نکلتا رہا، غروب ہوتا رہا، دن اور رات آتے جاتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسا سلایا، ضربنا علی آذانہم، ان کے کانوں پر اپنی رحمتوں کی تھپکیاں دیں، بالکل ایسے جس طرح ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کے تھپکیاں دیتی ہے نا، سلاتی ہے، اس کو سکون کراتی ہے، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی ان کو اپنی رحمت کی گود میں، اپنی رحمت کے سینے سے لگا کر، جس طرح ماں اپنے بچے کو چھاتی سے لگا کے تھپکیاں دیتی ہے، وہ ہماری توحید کے لیے آئے تھے، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے اپنا گھر چھوڑا تھا، اپنا کاروبار چھوڑا تھا، اپنے ماں باپ چھوڑے تھے، اپنے رشتہ دار چھوڑے تھے، سب کو انہوں نے سائڈ پہ رکھ کے قربان کر کے اللہ کے دین کے لیے، رب کی توحید بچا کر، اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان بچا کر اللہ کی طرف آئے تھے، اور پھر دعا مانگی تھی اللہ تو ہی ہے ہمارا، تیری خاطر سب کچھ کو چھوڑ دیا ہے، اب تو ہی ہمیں نہ ملا تو پھر کہاں جائیں گے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، اللہ کے لیے کچھ کر کے تو دیکھیں نا، اللہ کے لیے کوئی قربانی دے کر دیکھیں، آپ سودی کاروبار کو چھوڑ کر دیکھیں، بینک کی ملازمت چھوڑ کر دیکھیں، آپ حرام چھوڑ کر دیکھیں، آپ ناجائز تعلق کو توڑ کر دیکھیں، آپ ناجائز محبت کو سائڈ پہ کر کے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت پھر آپ کو کس طرح تھپکیاں دیتی ہے۔ آپ ڈرے ہوئے ہیں لوگوں سے، لوگوں کا ڈر نکال دیں دل سے، اللہ کی رحمت کی طرف آئیں، اللہ کے لیے قربانی دے کر دیکھیں، پھر اللہ کی رحمت کس طرح انتظار کرتی ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف ایک قدم آتا ہے میں 2 قدم آتا ہوں، بندہ چل کے میری طرف آتا ہے میری رحمت دوڑ کے اس کی طرف آتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت نے کس طرح ان کو اپنی گود میں لے کر، اللہ نے اپنی رحمت میں ان کو لے کر تھپکیاں دے کر غار میں کئی عرصے تک سلا دیا، ان کو سکون دے دیا۔ وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کہ ہم نے تھپکیاں دے کر ان کو سلا دیا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لِنَعْلَمْ، تاکہ ہم جانیں، أَيُّ الْحِزْبَيْنِ، کون سا 2 گروہوں میں سے احصا، زیادہ یاد رکھنے والا ہے، لما لبثوا امدا، اس مدت کو جو وہ ٹھہرے رہے۔ اب 2 گروہوں سے مراد بھی مفسرین کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہی جو کاف میں تھے، غار میں جو لوگ تھے ان کے 2 گروہ بن گئے آپس میں، کچھ کہتے ہیں کہ ہم اتنا عرصہ رہے، کچھ کہتے ہیں اتنا عرصہ رہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ جب یہ نکل کر آئے اپنی بستی میں، علاقے میں، وہاں کے لوگ، ماحول بدل چکا تھا علاقہ، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ فلاں جو ہے بادشاہ کے دور کے یہ سکے ہیں، تو ان کو گئے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اور ان میں گروہ بن گئے، ان بستی والوں میں گروہ بن کے، کچھ کہنے لگے اتنا عرصہ ہوا، کچھ کہنے لگے اتنا عرصہ ہوا، اور کچھ کا یہ خیال ہے کہ ایک گروہ وہ علاقے والا اور ایک گروہ یہی کہف والے، 2 گروہ آپس میں انہوں نے اختلاف کیا کہ کتنا عرصہ تک یہاں رہے ہیں، اور وہ مزید آگے آ رہا ہے، تو واقعہ یہاں تک مزید آگے چلے گا۔ نحن نقص علیک، اگلے رکوع سے شروع ہو رہا ہے کہ ہم آپ پر یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہاں تک پہلا رکوع ہمارا ختم ہوا، تو آپ کوشش کر کے نا 5 آیتیں، مجھے امید ہے پچھلے سبق کی آپ نے زبانی یاد کر لی ہوں گی، مزید جو ہے وہ آج آپ زبانی یاد کر لیں، اور اس میں جو مضمون ہے اس کو بھی ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، ان آیتوں کی بھی تلاوت کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے فتنوں سے، دنیا کے دجل اور فریب سے بھی اللہ تعالی ہمیں بچا کر رکھیں، صحت والی، ایمان والی زندگی دیں، قرآن پڑھنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالی ہمیں قیامت کے فتنوں سے، دجال کے فتنوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھیں اپنی رحمت کے ساتھ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔